السلام علیکم ساتھیوں، میں کچھ دنوں سے مختلف فیکشن فگرز کووڈ 19 کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، تو سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ ذرا انالائز کیا جائے کہ یہ فیکشن فگرز ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ تو ایک شارٹ سی یہ پریزنٹیشن ہے، اور پھر آپ کا اگر کوئی فیڈ بیک ہوگا تو ہم اس کو نیکسٹ ویک میں رسپونڈ بھی کر دیں گے۔ یہ پہلے والی سلائیڈ ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ اس وقت آج کے دن تک کنفرم کیسز پوری دنیا میں 12.8 ملین ہے۔ یہ جو 12.8 ملین ہے ان کو ہم 1 کروڑ 28 لاکھ بھی کہتے ہیں، اور اس میں اب تک جو اموات واقع ہو چکی ہیں وہ 5,67,000 سے زائد ہیں، اور جو لوگ ریکور ہوئے ہیں وہ ان کی تعداد 72 لاکھ ہے، اور جو ابھی تک زیر علاج ہیں وہ 50 لاکھ ہیں۔ تو ٹوٹل ٹیسٹ جو دنیا میں کیے گئے وہ 27 کروڑ ہیں، اور 27 کروڑ میں 1 کروڑ 28 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس میں انفیکٹڈ پائے گئے۔ یہ ٹاپ 10 کنٹریز کا سٹیٹس ہے کہ کنفرم کیسز میں اگر ہم یہ دیکھیں تو یو ایس سے 33 لاکھ کیسز کے ساتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ انفیکٹڈ کنٹریز میں سے ہے، اور برازیل دوسرے نمبر پہ ہے، اور انڈیا میں کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور یہ تعداد 8,50,000 تک ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے رشیا 7,20,000 ہے، پیرو، چلی، اسپین میں یہ ہے کہ نمبر اب یہ رک چکا ہے اور بہت کم کیسز آ رہے ہیں، اور میکسیکو میں گریجولی کیسز بڑھ رہے ہیں، یو کے میں سچویشن سٹیبل ہو چکی ہے، اور ساؤتھ افریقہ میں اگر ہم دیکھیں تو کیسز ایک نارمل پیس میں ان میں بھی ابھی تک اضافہ ہو رہا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ڈیتھ کے جو رینکنگ ہے تو اس میں یو ایس اے تو برازیل یہ دونوں بدستور اوپر موجود ہیں، لیکن اس میں تیسرے نمبر پہ آپ کو یو کے نظر آئے گا۔ یو کے میں شرح اموات بہت زیادہ تھیں، اور نسبتاً دوسرے ممالک کے آگے ہمارے پاس مزید بھی کچھ انالیسس ہوں گے، میں بتاؤں گا کہ جو کیسز کلوز ہوئے ہیں ان کلوز کیسز میں پہلی بات تو یہ کہ کلوز کیسز ہم کہتے ہیں ان کو کہ جس میں یا تو جو انفیکٹڈ ہوتا ہے وہ ریکور ہو جاتا ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو جو کلوز کیسز ہیں ان میں جو ہائی پرسنٹیج ہے ڈیتھ کی وہ یو کے میں اور اسپین میں بہت زیادہ۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ اٹلی میں بہت زیادہ کیجولٹیز ہوئی تھیں اور اب سچویشن جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہے، اور فرانس، اسپین، انڈیا میں جو کلوزنگ ہے ڈیتھ کے کیسز کی وہ 3% کے قریب ہے، اور ایران اور پیرو میں بھی یہ 10,000 سے زائد ہیں۔ پاکستان اس حوالے سے خوش قسمت ہے کہ پاکستان میں شرح اموات عمومی طور پہ ٹوٹل جو انفیکٹڈ تھے وہ 2% تھیں، اور کلوز کیسز میں بھی یہ 3.2% ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ریکورڈ کنٹریز میں تو یہ نارملی اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو یو کے اور اسپین نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ملک اپنے ریکوری کیسز رپورٹ نہیں کر رہے۔ اسی طریقے سے ایکٹیو کیسز میں آپ کو پاکستان بھی نظر آئے گا۔ پہلے پاکستان رینکنگ میں 6-7ویں نمبر پہ آ چکا ہوا تھا کنفرم کیسز ایکٹیو کیسز میں۔ اب سچویشن جو ہے وہ گریجولی پاکستان میں بھی اب بہتر ہو رہی ہے، اور پاکستان اب ایکٹیو کیسز میں زیر علاج مریضوں کی تعداد میں ابھی بھی 10ویں نمبر پر موجود ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو ٹوٹل تعداد ہے کیسز کی وہ 2,48,000 ہے، اور اس میں تقریباً جو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 16% کے قریب انفیکشنز ریکارڈ ہوئی ہیں، جتنے 15 لاکھ ٹیسٹ ہوئے ہیں تو اس میں 2,48,000 جو ہیں وہ پازیٹیو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس میں 5,197 لوگوں کی اب تک ڈیتھ ہو چکی ہے، 1,56,000 ریکور کر چکے ہیں، اور 86,000 لوگ جو ہیں وہ ابھی تک ایکٹیو کیسز کے طور پہ زیر علاج ہیں۔ اچھا، اس میں یہ جو گراف ہے اس کو ذرا آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں جو کووڈ 19 کا اسپریڈ تھا اور اس کی مینجمنٹ تھی، یہ تھوڑا سا وہ کیسے اس میں ہائی لائٹ ہوتی ہے۔ پاکستان میں جو پہلا ایک مہینہ تھا اس میں لگا 1,000 کیسز تک پہنچنے میں، یعنی پہلا کیس جو ہے اگر وہ 28 فروری میں رپورٹ ہوا تو وہ جب پہنچ گئے 26 مارچ تک تو 1,000
57 کیسز ہو چکے تھے. یہ اس دوران میں یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ سٹارٹ ہو چکا تھا, اور پھر یہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 25,000 تک کے کیسز جو ہیں ڈیورنگ لاک ڈاؤن, یہ 43 ڈیز میں یہاں تک نمبر پہنچا, اور اگر یہ لاک ڈاؤن نہ ہوا ہوتا تو سچویشن بہت خطرناک ہو سکتی تھی. اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن وائلیشن سٹارٹ ہوئیں اور اس میں کیسز میں ملٹیپلیکیشن کا فیکٹر بھی آ گیا, تو اگلے جو 25,000 سے 50,000 تھے یہ 14 ڈیز میں یہ پیریڈ کور ہوا. اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جب لوگوں نے عید کی شاپنگ کے لیے نکلنا شروع کر دیا, کاروبار کے لیے نکلنا شروع کر دیا. 31 مئی کو یہاں پر عید تھی, تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ پھر 50,000 سے 1 لاکھ تک کے کیسز جو ہیں وہ 17 دن میں ہوئے, اور پھر 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے جو کیسز تھے وہ 9 دن میں ہوئے. بہت تیزی سے کیسز میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد جو ہے جب یہ کیسز کی تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ ہوئی تو یہ پریڈکشن کی گئی کہ اب شاید پاکستان میں یہ تعداد جو ہے وہ 10 لاکھ تک بھی پہنچ جائے گی. پھر لیکن اسمارٹ لاک ڈاؤن کو انفورس کیا گیا, اور جتنے بھی اربن سینٹرز ہیں ہمارے ان میں اسلام آباد, لاہور, کراچی, جہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہے اور جہاں پہ کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے تھے, تو اس حوالے سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس کو مینج کیا گیا. اس سے یہ ہوا کہ پھر 11 دن میں تو 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ ہوئے. اب 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ کا جو سفر ہے یہ اب زیادہ دن 15 دن میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ کل تک یہ 2.5 لاکھ کیسز ہو جائیں گے, اور یہ 15 دن میں یہاں تک پہنچیں گے 2 لاکھ سے. تو اب یہ کچھ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ یہ واپسی کا سفر شروع ہوا ہے, اللہ کرے ایسا ہی ہو. اس گراف کو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ہمیں بتاتا ہے کمپیریزن پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش کا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اس میں جی اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو پاکستان میں جو پہلا کیس تھا وہ جو پیک تھا وہ 6,825 کا, یہ مڈ جون میں تھا. اس کے بعد سے یہ کم سے کم کیسز جو ہیں یہ رپورٹ ہوئے ہیں, اور اب یہ جو گراف ہے یہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں کل تک 27,114 تھے, اور آج 28,000 ہیں جو بھی اس گراف میں نہیں ہے ڈیٹا, تو یہ رائز پہ ہے. یعنی انڈیا میں ابھی تک جو کرو ہے وہ اپنے پیک پہ بظاہر نظر نہیں آ رہا, اور بنگلہ دیش جو ہے اس میں تقریباً آج سے 8-10 دن قبل یہ اس کا پیک تھا, لیکن یہ ابھی تک اسی رینج میں ہی اس کے کیسز جو ہیں یہ رپورٹ ہو رہے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا میگنیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو آسانی سے دیکھ سکیں. یہ پاکستان کا سٹیٹس ہے, تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ 14 جون کو تھا, اور یہ انڈیا کا ہے یہ 11 جولائی تک ابھی یہ لیٹسٹ تھا, اور آج 12 جولائی کو بھی 28,000 کیسز ہیں, اور یہ ابھی تک جو ریکارڈ جو ہے یہ آ رہا ہے. اور بنگلہ دیش میں یہ 3 جولائی کو پیک پہ تھا, لیکن اس کے بعد کے جو کیسز ہیں ان میں بھی سپائک نظر آ رہا ہے. تو یہ کوئی ابھی یہ ایویڈنس نہیں ہے کہ ان کا بھی واپسی کا سفر شروع ہوا ہے یا نہیں. تو اگر آپ ان 3 کنٹریز میں دیکھیں تو پاکستان جو ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جی شاید اب یہاں پہ سچویشن جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. یہ تھوڑا سا کمپیریزن میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو کنفرم کیسز ہیں اور جو ڈیتھ ہیں ان کا آپس میں گراف کیا بتا رہا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو جو کنفرم کیسز میں جو نیو کیسز ہیں وہ گراف تو نظر آ رہا ہے کہ واپسی کا سفر شروع ہو گیا, لیکن جب ہم ڈیتھ کیسز دیکھتے ہیں تو ہائیسٹ جو ہے وہ رپورٹ ہوا تھا 20 جون کو 153 ڈیتھ کیسز. اس کے بعد یہ 2 بڑے نمبرز آپ کو نظر آئیں گے یہاں پہ تھے, اور ابھی آج جو رپورٹ ہوا ہے 11 جولائی کو یہ 65 ہے, اور آج کا جو ہمارا کووڈ کا جو ڈیٹا ڈیش بورڈ ہے اس میں 73 نمبر جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں. تو ایک تو یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈیتھ میں اس طرح کا جو ہے ابھی تک وہ فلکچویٹ کر رہا ہے ڈیٹا, تو یہ اس کے پروپورشن میں اس طریقے سے اس کا کرو نظر نہیں آ رہا سیریس کیسز کا. تو ابھی جب یہ عید الاضحیٰ گزرے گی تو پھر یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا کرو جو ہے کیا
اب وہ اسٹیبل ہو چکا ہوا ہے, واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہوا ہے, یا ہمیں کوئی شاید دوبارہ اس طرح کے کوئی ابھی جو کہتے ہیں کہ پیک آنا ہے کچھ لوگوں کے نزدیک, تو شاید وہ سچویشن بھی آ سکتی ہے. یہ گراف جو ہے یہ ٹیسٹ جو کنفرمڈ ہیں ان کے متعلق بتا رہا ہے. جو ہائیسٹ ٹیسٹ پاکستان میں پرفارم ہوئے تھے وہ 22 جون کو 32,520 تھے, اور آج جو ٹیسٹ پرفارم ہوئے ہیں وہ 24,211 ہے. اور جو نیچے پرسنٹیج ہے کہ جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں کتنے پرسنٹ پازیٹیو آتے ہیں, تو ایوریج ویلیو تو 16% ہے, لیکن کچھ دنوں میں اس نے 24% کو بھی ٹچ کیا. اب اس میں آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ خود اس کو کیسز کو گریجولی اگر وہ پرسنٹیج بڑھتی ہے پازیٹیو کیسز کی تو ہم کیپیسٹی بڑھا دیتے ہیں, اور جیسے ہی پرسنٹیج کم ہوتی ہے تو ہم ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی کم کر دیتے ہیں پازیٹیو کیسز. اس کا مطلب یہ کہ ہم خود اس کا جو پیس ہے 15% 16% کے اراؤنڈ اس کو مینیج کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس میں اکثر ہم جب لوگ بات کرتے ہیں کہ جی پاپولیشن وائز کیسز کو دیکھا جائے, تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ پاپولیشن سے زیادہ میٹر کرتا ہے کسی بھی جغرافیکل ایریا کی ڈینسٹی. اگر وہ ہائیلی ڈینس ایریا ہے اور جیسے کراچی ہے, تو کراچی نے ظاہر ہے سندھ کے نمبرز کو انفلوئنس کیا ہے, اور سندھ اس وقت سب سے 1 لاکھ کراس کر چکا ہے کیسز کو. اسی طریقے سے جو لاہور کے نمبرز کی وجہ سے پنجاب میں بہت زیادہ کیسز نظر آ رہے ہیں, جس کا ایک بڑا نمبر لاہور میں ہے, اور پشاور کے پی میں ایسے انفلوئنس کر رہا ہے. تو اگر پاپولیشن جسٹ ایک ایشو نہیں ہے, اربن پاکٹس پاپولیشن ڈینسٹی جہاں پہ زیادہ ہے, اور پھر لوگوں کا وہاں پہ ایس او پیز کو عمل کرنا یا نہ کرنا, یہ مختلف فیکٹرز ہیں. تو اگر کہیں پہ کسی ایک کنٹری میں اسکیٹرڈ ہے, جیسے کچھ ایسے ملک ہیں جہاں پہ پاپولیشن اسکیٹرڈ ہے, تو وہ پاپولیشن زیادہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہاں پہ انفیکشن زیادہ نظر نہیں آئیں گے. تو آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. یہ والا جو ٹیبل ہے اس میں ایک پروونشل اپڈیٹ ہے ہمارا پاکستان کا, اس کے بھی گراف بھی بن سکتے ہیں, لیکن جو چیز میں اس میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اوور آل پاکستان میں جو کلوز کیسز ہیں ان میں 3.2% جو ہیں وہ ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہیں, اور یہ جو ڈیتھ ہیں یہ کے پی میں ہائیسٹ رپورٹ ہوئی ہیں. یعنی جو کیسز ہمارے کلوزڈ ہوئے ہیں ان میں یہ 11.3% بنتا ہے ان ٹوٹل کیسز کا, جس میں یا تو لوگ ریکور کیے ہیں یا جن کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو کلوز کیسز کا جو کمپیریزن اگر آپ کریں تو کے پی اور گلگت بلتستان میں یہ آپ کو 11% تک نظر آتا ہے. پھر یہ پنجاب میں 6% ہے, اور یہ جو ایوریج ہم اس کی اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ 3.2% ہے. یہ نمبرز ہیں اس میں اوور آل, اور سچویشن ابھی ریپڈلی چینج ہو رہی ہے, اور یہ مہینہ بہت کریٹیکل ہے. تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ سچویشن جو ہے وہ اب کس طرف ہمیں لے کے جاتی ہے. اللہ کرے کہ سب چیزیں بہتر ہو جائیں اور چیزیں لائف جو وہ نارمل ہو جائے. گورنمنٹ نے بھی جو اناؤنس کیا ہے کہ وہ سپٹمبر مڈ تک جو ہے وہ اسکول کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو نارمل جو ایک نیچرل وائرس کا ایک اسپیل ہوتا ہے وہ 6 منتھس کا ہوتا ہے, تو یہ فور 6 منتھس تو اس نے کمپلیٹ کر کے فیو منتھس کے لیے یہ میوٹ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس دوران میں دیکھیں کوئی اس کی ویکسین کو ٹریٹمنٹ بھی آ جائے اور دنیا اس سے محفوظ ہو سکے. تو اس میں نیکسٹ ٹائم ہم تھوڑا سا اس میں پروونشل انالیسس بھی ایڈ کریں گے, وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس میں تھوڑا سا ویک تھا. تو آپ کے فیڈ بیک سے ہم اس کو مزید بہتر کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی, اللہ حافظ.